محمد منظور صاحب بڑا پیار کرتے ہیں اور آپ کے بچے بھی بڑا پیار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ذوق بھی عطا فرمایا، پیار بھی عطا فرمایا، عشق بھی عطا فرمایا. اور پچھلے دنوں سے آپ کا بیٹا الحمدللہ وہ بھی روانہ ہویا. آپ بھی روزے ڈیرے پہ جا کے آئے کئی کافی سال تو جی ہوگی سرکار کی مرضی بن جاوا میں سونے کا درد بولو تو صحیح نا جی ہوگی سرکار کی مرضی بن جاوا سونے کا درد ہے جی. جی سونے درزی بننا سوکھی گل ہے. اللہ کی لارت کتاب بھی آپ بھی تلاوت کر دیں گے تاکہ اس سے بعد آپ فوری طور پہ انشاءاللہ محفل میلاد باقاعدہ طریقے سے انشاءاللہ شروع کریں گے. حافظ محمد منظور صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ پاک حافظ محمد منظور صاحب کو پھر بار بار روضہ رسول کی حالت سے بتا فرمائی کہ دن مکے میں گزرے تو ہو رات مدینے میں، دن مکے میں گزرے تو ہو رات مدینے میں، ایسے بھی تو آ جائیں پھر لمحات مدینے میں. بنا کسی انتظار کے ننھے منھے بچے کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. ان کو دعوت دیتے ہیں دعوت سخن. محمد اویس آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا في القرآن بنادے قرآن کے احکام پہ مجھ کو چلا دے. ہو جایا کرے یاد سبق جلدی آئی. مولا تو میرا حافظ مضبوط بنا دے. کشتیاں میری دور جلد سویرے. تو بسے سے میرا دل میرا لگا دے. تو مدد سے کر مجھ سے نہ نقصان کبھی بھی. اللہ یا کہ مجھے آداب سکھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد احمد آگے بھی جلدی سے. محمد احمد.
غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے، مجھے غم ستا رہے ہیں، میری جان کھا رہے ہیں، مجھے غم ستا رہے ہیں، میری جان کھا رہے ہیں، تمہیں حوصلہ بڑھانا، تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ان اللہ و ملائکہ، میں اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے، میں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اب توجہ کرنی ہے، یا ایھا الذین آمنو، پتہ لگا کہ سارے ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے سارے، یار بولو تو صحیح نا، سارے ایمان والے نہیں، کیونکہ اگر سارے ایمان والے ہوتے تو رب یہ نہ کہتا یا ایھا الذین آمنو۔ اب تمہیں تحفہ دوں میں، رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا اللہ ہم تو سارے ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہم نے اقرار کر رکھا ہے۔ فرمایا نا، رب کو ماننا اور بات ہے اور رب کی ماننا اور بات۔ بلال بھائی، رب کو ماننا اور بات ہے اور رب کی مان لینا اور بات ہے۔ اگر رب کی مان لی تو سارے کام آسان ہو گئے، اور خالی رب کو مان لیا تو وہ سارے مانتے ہیں۔ تو میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب خوب درود و سلام بولیے، پڑھا کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنے گھروں کو قبرستان ہونے سے بچا لیں۔ خدا کی قسم، بڑے بڑے امیروں کو میں نے گھر دیکھی ہیں، کہتے جی اے ویکھو اے ویکھو، میں کہ کھا کے ویکھا کی ویکھا دے وچ، میں کی ویکھا جڑے وچ میرا سونا نہ ویکھے، میں انہوں ویکھن وچ کی ویکھا۔ جے میرا سونا نہ ویکھے تینوں تو میں تینوں کی ویکھاں؟ میں صدقے جاواں اودے ویکھن تو میرے ویکھن وچ او ویکھے۔ میں تینوں کی تیری کوٹھی تیرے پردہ میں کی کرنا ویکھ کے؟ کاش کہ اس کوٹھی وچ حضور دا میلاد ہو رہا، اور چنگا ہے، اور چنگی چنگی ہے کچی جہدے وچ حضور دا میلاد منایا جانا۔ اور اربا خربا روپے دا گھر کوکوا کسی کام دا ہی نہیں ہے، وہ قبرستان ہے جس گھر وچ میلاد نہ ہو۔ جا کے اپنے اپنے گھراں دی تجزیہ کر لو، سرچ کر لو، اپنے گھراں دا آپریشن جا کے کرو کہ سب کچھ موجود ہے لیکن تسی اندر موجود نہیں۔ سب کچھ موجود، تسی اندر موجود نہیں، کیونکہ موجود ہون والا لا معدود ہو تھوڑے کل کوئی نہیں، کیونکہ کدی ذکر ہی نہیں کیتا۔ کدی سونے ویڑے آ میرے، کدی سونے ویڑے آ میرے، کدی میرے ویڑے آ کے بھی میرے دکھڑے اور میرے سینے سونے لا ویڑے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں کہ گل ساری سرکار کی، گل ساری سرکار کی، اور گل اگر سرکار کی ہوئے گی تو گل تھوڑی ہوئے گی، ورنہ ساڑھا تھوڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا ہے فائدہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو آؤ اج تو تہیہ کر لئیے کہ
इतना खर्चा करते हैं, उस खर्चे विच ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ। लेकिन काश अगर हुजूर का मिलाद कर लेंगे, जब कब्र जाओगे पता फिर चलना है, फिर पता सिर के हाथ मार मार के देखना कि मैं की किया, मैं गल्ला ही करता रह गया। तो तरखाना का मुंडा बाजी लै गया, तरखाना का मुंडा इलमदीन बोलो गाजी बाजी लै गया। इलामा इकबाल बोलते कि असी गल्ला ही करते रह गए, तो तरखाना का मुंडा बाजी लै गया। उन्हें राजपाल को खंजर मारे और मार के नेस्तो नाबूद किया। और मां जब तक सरकार के गुलाम पार ने कि तू कब्र चोना चाहिए, क्योंकि तेरे कब्र भी नसीब ना होगी, तो बकवास कर दे। और किसी ने जाके क्या कि तू अंदर हो गए हैं इलमदीन और बंदा बाहर फिर रहा है, असी फिर लिखांगे, फिर गुस्ताखी करांगे। उन्होंने कहा याद रखना इलमदीन के अंदर आ गए हैं, लेकिन जो छुरा मैं मार के आया वो जो बाहर ही पे है। यार बोलो तो सही ना यार, ये मामा दे लाल हलाली करते होंगे ने काम, हाँ हरामिया का काम कोई नहीं होता। लेकिन तुसी परेशान ना हो, तुसी सारे दरूद वाली मामा दे पुत्र हो, क्योंकि दरूद वाली महफिल च बहंदा ही होई जेड़ा दरूद वाली मां दा पुत्र होवे, जेड़ा दरूद वाली मां दा पुत्र होवे। बेदरूदे दा की काम है महफिल जाके बैठना, वैसी मजबूरी में आके बैठ जो मर्जी लग। लेकिन मेरा ईमान है कि अगर मजबूरी नाल भी आ जावे तो रब उस अपना करम कर सकता, रब उस पर करम कर देता है। क्योंकि हुजूर गौसे आदम को किसी ने क्या, हुजूर इस वक्त मामला होएगा हिसाबो किताब वाला, 80 गुनाहों के दफ्तर से खड़े होवांगे तो नेको कार इधर खड़े होंगे, तो मामला की होएगा। फरमाया फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। जब मैं लंघांगा ना, जेड़े मेरे मुरीद होंगे और मेरी दाएं बाजू के विच होंगे, मैं उन्हें लुका के ला जाऊंगा। पता चलिया कि अल्लाह पाक ने अपने बंदियां नूं इतनी पावर दित्ती। हजरत अवैस करनी नूं जिसको सजदा किया ना, ते रब दे अगे रोना शुरू करता, हाड़े पानी शुरू कर देते। हजरत सैयद उमर फारूक फरमाते मैं क्या भी कितने फौत ही ना हो गए हो किधरे ते उठाया अवैस करनी, फरमाया अगर तुसी 2 मिनट और रुक जांदे मैं अद्धी उम्मत बख्शवाली सी, बाकी बख्शवा के मैं उठना सी। पता लगे अवैस करनी एक होवे हुजूर का गुलाम ते पूरी उम्मत बख्शवा सकता है। और जेदा नाना वो आप हुसैन है, और वो नाना कौन है, अहमद मुस्तफा हबीब किबरिया है, फिर वो की कुछ नहीं करवा सकता। रब कहता तुम कहीं जाओगी तो मैं मन नहीं जाऊंगा, हैं तू कहीं जाई पतरदा मन कसम है अपने रब होने दी, जब तक तू राजी नहीं होएगा मैं तेरे होर के अंदर रहूंगा, तू खुश हो जाएगा फिर असी बस करांगे, हैं जी फिर असी बस करांगे। आओ चलते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च बैठे हैं। जगे परवानाए, का सबसे बड़ा तारुफ जिदा जगे परवानाए, जीता जगे जीता जगे परवानाए, बाबा सैयदा दा हसनैन दा नाना बाबा बाबा सैयदा दा हसनैन दा नाना, और कोई मिसेल ना बोलने दी, कोई मिसना बोलने दी, कोई मिसना बोलने दी। वो चुप गए मेरे अली इत्थे जान ये बोलण दी, चुप कर
कर मेरे अली इत्थे जान ये बोलण दी। हुजूर की दरबार की हाजिरी की और चंद अशार हज़रत मौला अली पाक की बारगाह में पेश करके हाजिर को मैं करूँगा। मदीने पाक का खूबसूरत कलाम है, कहते सुभान अल्लाह। पीर करीम का बड़ा खूबसूरत बयान फरमा रहे थे और बता रहे थे कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाती है। यकीनन हुजूर की काफिलों में वही बंदे आते हैं जो मुंतखब होते हैं और हुजूर की तरफ तक यकीनन वही जाते हैं जिनकी हाजिरी होती है। बड़ा खूबसूरत कलाम दिल के कानों से समात कीजिए, कहते हैं सुभान अल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, 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 मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। अल्लाह हम सबको भी मदीने पाक का मुसाफिर बनाए। रात हाजी कैंप पे मेरी हाजिरी थी, यकीन करें हाजी हवा बैठे थे, तसव्वुर था, ये कलाम पढ़ा तो माहौल सा बन गया। कहते सुभान अल्लाह। कि मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है और वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की। कहते सुभान अल्लाह। कुछ नाकिस अहबाब नाकिस सोच के मालिक सोचते हैं कि जब चाहेंगे पैसा है मक्का जाएंगे मदीना जाएंगे। यकीन करेंगे जद्दा मक्का से इतना सफ़र है मुल्तान से डेरा गाजी खान, 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, उम्रा करने नहीं आए। हुजूर के दर पर वजह हाजिरी नहीं है। शायर कहता है कि वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बोलवा रहा है, मदीने वाला ही बोलवा रहा है। जानो दिल होशो फिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो समाने गया, मदीने वाला ही बोलवा रहा है और वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बोलवा रहा है, मदीने वाला ही बोलवा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। कहते सुभान अल्लाह। आज के दौर में आटा बड़ा शाद है, बड़ी शॉर्टिंग है आटे की, लेकिन हुजूर के आशिक से पूछा गया, शाह साहब की तरह हुजूर के आशिक से पूछा गया तो वो क्या कहता है
کہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ اور یہ کرام حضور بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں تو اہل بیت کا وسیلہ تو اہل نبی کا وسیلہ تو یقیناً قبول ہوگی۔ شاعر کہتا ہے کہ نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ تمام یہ بات دل پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ۔ یہ مدینہ پاک کی حاضری کا کلام، اسی کلام کے صدقے حضور نے کرم نوازی فرمائی اور مدینہ کے بعد اب حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ آپ سب کو بھی حضور کے در کی اس آستانے کے صدقے حضور کے در کی حاضری نصیب فرمائی۔ آئیے مدینہ کا تصور رکھیں، اپنا ایمان پکا کریں، عقیدہ پکا کریں اور اس کی حضور کی در کی حاضری کا ارادہ بنائیں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ چلو مدینے چلتے گئے، چلو مدینے چلتے گئے، چلو مدینے چلتے گئے، چلو مدینے چلتے گئے، مل کے چلو مدینے چلتے گئے۔ خدا کی قسم آستانے پر بیٹھے ہیں، اہل بیت اہل نبی کا آستانہ ہے، دل سے مانگے کہ ملے گا انشاءاللہ۔ چلو مدینے چلتے گئے، چلو مدینے چلتے گئے، مل کے چلو مدینے چلتے گئے، چلو مدینے چلتے گئے، چلو 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 نا چلو مدینے چلتے گئے، مل کے چلتے ہیں، چلو نیارے نبی کی جانب دروب لب پر سجا سجا کے، چلو نیارے نبی کی جانب دروب لب پر سجا سجا کے، میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا، میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا، دلوں کو دامن بنا بنا کر چلو مدینے چلتے ہیں، مل کے چلو چلو مدینے چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہ کلام میں پراپر پڑھتا ہوں، باقی اتنی قریب ہے اور یقین کریں کہ محبت سے کلام سنتے ہیں۔ اس علاقے میں تقریباً 100 لوگ ماشاءاللہ حضور کی طرف حاضر ہوئے، دل سے مانگیں کہ آستانہ کی قیمتی ہمیں مل کر چلو مدینے چلتے ہیں، چلو
اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کا بھی ہم سب بھی کہیں سرکار کا بھی ہم سب بھی کہیں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا تو پھر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں کہاں کمل سب کہاں کی دولتیں کہ سبحان اللہ خدا کی قسم جب حضور کے در سے حاضری ہو تو پھر مالو زر نہیں دیکھا جاتا الحمدللہ اپنی طریقت سید ارشاد گیلانی صاحب بھی محبت والے احباب ہیں جب حضور کے در سے حاضری ہوتی ہے وہ خود کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہاں سے وسائل در پیش آ جاتے ہیں وسائل بن جاتے ہیں عقیدہ محبت ہو تو حضور بلاتے ہیں مل کر کہتے سبحان اللہ شاعر کہتا ہے کہ کہاں کمل سب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہاں کمل سب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میں بھی بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میں بھی بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بڑی ہوئی ہے چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں نہ ان کے جیسا سکی ہے کوئی کہتے سبحان اللہ الحمدللہ پورے ملتان پورے پاکستان میں حاضری کا شرف ہوتا ہے بڑے بڑے آستانے دیکھے ہیں یہ طریقت بھی دیکھے لیکن اس آستانے کا کمال یہ ہے کہ یہ دل سے خاص پیار کرتے ہیں کہتے سبحان اللہ تو شیر سماعت کیجئے کہ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نوا ہو تو ہر جگہ سے وہ بے نوا ہو تو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر چلو مدینے چلتے ہیں چلو چلو مدینے چلتے ہیں اسی مہینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں کرم سے جھولیاں بھرتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں اور نہیں ہے پیسے میں جاؤں کیسے اور نہیں ہے پیسے میں جاؤں کیسے ٹکٹ مدینے کا لاؤں کیسے نہیں ہے پیسے میں جاؤں کیسے ٹکٹ مدینے کا لاؤں کیسے فکر نہ کر تو اے دیوانے بپگی بنا رہے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں کٹن کرم کسی میں مدنی سیاں تیرے شاگردی گلیاں ہم گنسا کٹن کرم کسی میں مدنی سیاں تیرے شاگردی گلیاں ہم گنسا لا دید جناب تے روزے
چن گن سب پھر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو ہیں اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی ہم سب بھی کہیں سرکار کبھی ہم سب بھی کہیں کہ ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا تو پھر چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں اور عطا کیا مجھے درد الفت کہتے سبحان اللہ فرما رہے تھے ہمیں اپنے قسمت پر رشک کرنا چاہیے نہ کہ غرور شاید کہتا ہے ہاں عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے گواہ تھا قابل میں اس کرم کے گواہ تھا قابل حضور کی بلدہ پر بھری ہے چلو مدینے چلتے گئے چلو مدینے چلتے گئے ویری بیوٹیفل مدینہ ویری کیوٹ مدینہ ویری سویٹ مدینہ ویری کیوٹ مدینہ پھر چلو مدینے چلتے گئے چلو مدینے چلتے گئے چلو مدینے چلتے گئے چلو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے تو پھر چلو مدینے چلتے چلو مدینے آپ سماعت کریں گے چلو آگے کہتے سبحان اللہ اس سے محبت کا اظہار کریں گے کہتے سبحان اللہ چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلتے ہیں چلو مدینے چلو مدینے چلتے ہیں 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 بنے گا جانے کا جب بہانا اوتھے جاون کھیڈ مقدراں دی دھن دولت دی اے بات نہیں کئی دولت والے رہ جاندے مسکین نظارے لے جاندے ارے بنے کا جانے کا جب بہانا کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو دیوانو چلو مدینہ چلو دیوانی چلو مدینہ چلو عرشا چلو مدینہ چلو سے سنگیو چلو مدینہ مدینے والے بلا رہے ہیں چلو مدینے چلو مدینے چلتے ہیں میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی کہتے سبحان اللہ ترجمہ پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا ایک
قرآن مجید میں پرانی قوموں کا ذکر ہے، ایک گناہ کرتے رب شکل بدل دیتا. آج دیکھیں کہ ہم صحیح سلامت بیٹھے ہیں، وجہ کیا ہے؟ توجہ. کہ میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے. میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے. مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں. خطائیں میری چھپا چھپا کر چلو مدینے چلتے گئے، چلو مدینے چلتے گئے، چلو مدینے چلتے گئے، چلو پیر صاحب کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ حضور کا ملا سجاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کہتے سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ چاہیے، ہم نے بھی موقع کرا، لیکن کیا چاہتے ہیں ان کے دل کی آواز پیش کر رہا ہوں. کہتے سبحان اللہ. کہ کبھی جو میرے غریب خانے کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کر جگائے قسمت. کبھی جو میرے غریب خانے کی آپ آ کر جگائے قسمت. میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا، میں خیر مقدم کے گیت گاؤں گا. اپنی پل کے جھکا جھکا کر کب سے بیٹھوں خدا گواہ ہے. وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ادب سے بیٹھوں خدا گواہ ہے. وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. چلو مدینے چلتے گئے، چلو مدینے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. بس ایک اشعار حضرت مولا علی پاک کی بارگاہ میں ہمارے پیر کا ذکر ضروری ہے. آپ بھی جلوہ گر ہیں. کہتے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. بتا رہے ہیں، آواز بلند کیجیے. نعرہ تکبیر. ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ گیلانیہ. حضرت مولا علی پاک کا ایک شعر دل کے کانوں سے سماعت کیجیے. ہاں پیر کو بسے پورا ہونا چاہیے. پیر کو بس کہتے سبحان اللہ. حضرت مولا علی شیر پاک کے کافی نام ہے، لیکن میں نے بزرگوں سے سماعت کیا کہ حضور پاک اکثر و بیشتر حضرت مولا علی پاک کو ابو تراب کے نام سے پکارتے ہیں. تو شاعر لکھتا ہے کہ پیر کو بس ابو پورا ہونا چاہیے. پیر کو بس ابو پورا ہونا چاہیے. اے بے درد نہیں خراب ہونا چاہیے. پیری کو بسے اب رب ہونا چاہیے. پیری کو بسے اب رب ہونا چاہیے. اے بے درد نہیں خراب ہونا چاہیے. پیری کو بسے. کہتے سبحان اللہ. میری حاضری کا اس محفل کا سب سے بڑا شعر. کہتے سبحان اللہ. پیش کر رہا ہوں یقیناً اس محفل کا سب سے بڑا شعر. توجہ. کہ نبی فرمایا جا کے سیدہ بطول لو. نبی فرمایا جا کے زہرا بطول لو. کہتے سبحان اللہ.
تشریف لے کر گئے اپنی صاحبزادی کے گھر، اور کیا فرما رہے ہیں، کتنی قیمتی بات ہوگی، توجہ کہ نبی فرمایا جا کے زغرا بطول نو، نبی فرمایا جا کے زغرا بطول نو کہ تیرے بچیاں نو نواب ہونا چاہیے، تیرے بچیاں نو نواب ہونا چاہیے، کوئی ایویں بہتر نہیں خراب ہونا چاہیے، پیری کو بس اب ہونا چاہیے، پیری کو بس نبی فرمایا جا کے سیدہ بطول نو، نبی فرمایا جا کے زغرا بطول نو کہ تیرے بچیاں نو نواب ہونا چاہیے، تیرے بچیاں نو نواب ہونا چاہیے، کوئی ایویں کہتے نہیں خراب ہونا چاہیے، پیر کو بس اب ہونا چاہیے، پیر کو بس۔ اور یہ صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہ اس کو سماعت کرتے ہیں جو دل سے پڑھتا ہوں، کہتے سبحان اللہ۔ اور میں سماعت کرتے ہیں، ان کا معیار کیا ہے، پیش کر رہا ہوں، کہتے سبحان اللہ۔ خارجی تے ناصری نو نسب نہ ملا دیچی، یہ کیا کہتے ہیں کہ خارجی تے ناصری نو نسب نہ ملا دیچی، خارجی تے ناصری نو نسب نہ ملا دیچی، حسین کسے بندے دا خدا ہونا چاہیے، ایویں کہتے نہیں خراب ہونا چاہیے، پیری خوبصورت چہرے جو لگا ہے بھائی مسجد کو دیکھ سے کلام کرتے ہیں، بڑا پرانا کلام یاد ہے، اسی میں ٹچ کروں، کہتے سبحان اللہ، سکون کے دور کا کلام۔ ہاں کہ کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی۔ کلام کے اشعار دعائیہ کلام دعائیہ اشعار ہے، اللہ ہماری قبول کر بیٹھنا۔ آقا جدوں یاد کرو اپنے غلامانو، آقا جدوں یاد کرو اپنے غلامانو، تے پھر ساڈا بھی غلامان چ شمار ہونا چاہیے، ساڈا بھی غلامان چ شمار ہونا چاہیے، ایویں کہتے نہیں خراب ہونا چاہیے، پیری کو بس نعرے حیدری۔ علی سے کسی نے کہا کہ کچھ دے دیجئے، ابھی آپ دور تھے، وہ مانگ رہا تھا، اور ایک نہیں بلکہ قطار لے کر علی آ رہے ہیں، اونٹوں کی قطار ہے۔ کسی نے کہا اے اندھے تو مانگ رہا ہے، کہنے لگا 10 دن سے مانگ رہا ہوں، کوئی دینے والا ملتا ہی نہیں ہے۔ بلال بھائی ذرا توجہ کرنا، مانگنے والا تو ہوں لیکن دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا اسی تسلسل سے مانگتے رہنا، دینے والا آ رہا ہے، اسی تسلسل کو قائم رکھنا کیونکہ دینے والا آ رہا ہے۔ بس جب کہا نا آ رہا ہے تو آپ مانگنے لگ گیا، وہ بندہ کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو آگے سے آواز آئی کہ اسے روٹی دے دو۔ آپ نے کہا اسے روٹی دے دو، کمبر ہے آپ کا غلام علی پاک کا، کمبر اسے روٹی دے دو۔ تو اندھا کہنے لگا روٹی دو کہ
कचावे में है, फरमाया कचावे समेत दे दो, फरमाया कचावा तो ऊंट पर है, फरमाया ऊंट समेत दे दो, फरमाया ऊंट तो कतार में है, फरमाया कतार समेत दे दो। ये कोई तंजीम के डर से थोड़ा है, ये तो आले रसूल के दर पे बैठे हो। अब क्या किया? वो मांगने वाले ने देखा मांगी रोटी थी और ऊंटों की कतार हाथ में आ गई, ऊंटों की कतार को छोड़ा और छोड़ के भाग गया। अली पाक ने फरमाया इसे पकड़ के लाओ, इसे पकड़ के लाओ। और मांगने वाला भाग कैसे जाए? अली को जब दे दिया है अली ने। यही से कट कर रहा हूँ, तहर फैजी की बात को जोड़ना चाहता हूँ। क्या गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, और मैंने कहा अली अली गली 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 अली अली, तो मैंने क्यों कहा और ताहिर फैजी ने क्यों कहा? ताहिर फैजी भी ठीक है और आले रसूल तो गलत हो सकती नहीं, क्योंकि दिल पर आप दरूद भेजते हैं वो कैसे गलत हो जाएंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अगर तुम इतने ठीक हो तो अपने माँ बाप पर भी दरूद भेज के दिखाओ ना जरा, मरदूद बन जाओगे। दरूद जब भी भेजोगे आले रसूल के घर पर भेजो, अली के बच्चों में भेजोगे, अली की बीवी पे भेजोगे, अली की औलाद में भेजोगे। तो जब अली ने फरमाया ना पकड़ के लाओ उधर से, जब लाए कंबल लेकर आया, फरमाया भागा क्यों था? फरमाया हुजूर 10 दिन से सदा लगा रहा था, किसी ने रोटी नहीं दी, आज रोटी मिली, मैंने कहा कचावे में है, कचावे समेत दे दी। मैंने कहा ऊंट मिल जाए, ऊंटों की तलियों की आवाज आ रही है। उस साहब ने फरमाया एक ऊंट नहीं, क्योंकि तूने मांगा अली से है, अब गिनती नहीं करता अली, तो अली से मांगता उसे बिन मांगे मिला करता है और बेहिसाब देता है। मैंने कतार पकड़ा दी, फरमाया जब कतार हाथ में आई मैं भाग गया, लेकिन भागने में भी मकसद है, मैं आंखों से अंधा हूँ, कतार लेकर क्या करूंगा? फरमाया ये ले ऊंट भी ले जा, आंखें भी ले जा। तो आया अंधा था, आपने अल्लाह से कहा अल्लाह अगर तू अली से राजी है तो उसको आंखें दे, लेके अल्लाह से दी। पता लगा कि अंधा आया था, कतार भी मिल गई और पीर अली भी मिल गए और साथ आंखें भी मिल गई। तो मैंने क्यों कहा कि अली अली आपने सुन लिया, और ताहिर फैजी ने क्यों कहा अबू बकर अबू बकर? अब गुंबदे खजरा के वाली मिंबरे रसूल पर बैठे हैं, मिशकात में भी है, बुखारी में भी है, इब्ने माजा में भी है, इब्ने दाऊद ने भी लिखा, इब्ने सुनन ने भी लिखा, बहार शरीयत में आला हज़रत ने भी लिखा, और सब ने लिखकर कलम तोड़ दिया। और इमाम मुस्लिम जो सबसे बड़े रावी उन्होंने भी लिखा इमाम बुखारी के साथ जो रावी हैं, फरमाया हुजूर जलवागर हैं और जलवागर हैं, तकरीर फरमा रहे हैं, तमाम दीवाने भरपूर अंदाज में प्यार के जलवे लूट रहे हैं और तमाम के तमाम खातमुन नबीयीन को देख रहे हैं। लेकिन अबू बकर, ताहिर फैजी, अबू बकर किसको देख रहे हैं? अबू बकर अली को देख रहे हैं, अबू बकर अली को देख रहे हैं, अबू बकर अली को देख रहे हैं। अब अली को जब देखने लगे तो हजरत सैयदा आयशा, आपकी और मेरी अम्मी जान कह दीजिए हलाली बेटों की माँ है जी, हलाली बेटों की पहचान अम्मा आयशा, आप भी देख रही हैं कि आज मेरे बाबा को देखकर सैयदना सिद्दीक अकबर आज मेरे बाबा महबूब को छोड़कर और अली को देख रहे हैं। फरमाया माजरा क्या है? बस मामला खत्म हुआ, तकरीर खत्म हुई, हुजरे पाक में तशरीफ ले गए। कहने लगी मेरी अम्मा आयशा, अब्बा जान मैंने हमेशा देखा कि दोनों आंखें हुजूर पर टिकी होती हैं और जलवे लूट रही होती हैं और खरामा बहारें आ रही होती हैं और आप उसमें गोता जन हो रहे होते हैं। आज मामला क्या था? फरमाया आयशा जो तुम बात पूछना चाहती हो, मैंने हुजूर से खुद सुन रखा है, जिसने मुझे देखना हो वो अली को देखे। इबादत है, जब अली को देखना इबादत है तो फिर अली का नाम लेना भी इबादत है। अली का नाम लेना भी इबादत है। और नाम कौन लेते हैं? हलाली माओ के पुत्र लेते हैं। और यहाँ तो महफिल ही दरूद वालों की है, और दरूद वालों की क्यों ना हो, क्योंकि हमारी माएँ हमें दूध बाद में पिलाती हैं, पहले दरूद सरकार पर पढ़ती हैं। इसलिए हम दरूद वाली महफिल को सजा कर बैठते हैं। वल्लाह हम राफिदी नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान शुरू भी यहाँ पर होता है, इख्तिताम भी यहाँ पर होता है। हाजा साहब, हमारा अली के बगैर गुजारा ही नहीं है।
اسی لیے تو کہا تھا کسی نے کہ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی. اب تو کہے نہ کہے جنگل پہاڑ کہتے ہیں, بات دور نکل چکی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی. مشکل کو سب کی حل کرو, مشکل کشا. اور جس نے یہ نعرہ لگایا نا اس کا کوئی کام بگڑتا نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ یقین کریں کہ جب بھی صحابہ کو مشکل آئی نا تو سیدنا فاروق اعظم جیسے جئی اور قوی اور دلیر حکمران کی بول پڑی, علی اگر آج تم نہ ہوتے تمہارا ہلاک ہوتا. آج اگر تم نہ ہو, علی تم نہ ہو, تو علی پتہ لگا کہ علی کو اپنے نہیں بلکہ پرائے بھی مانتے ہیں, بلکہ اب تو ہمسائے بھی ماننے لگے ہیں. ہمسائے کون سے؟ انڈیا والے. اب تو وہ کوئی کہتے ہیں فقط تمہارا علی پہ اجارہ تو نہیں, فقط تمہارا علی پہ اجارہ تو نہیں, جتنا علی ہے اتنا ہمارا بھی ہے. ان کے سکھ, ان کے ہندو علی المرتضیٰ شیر خدا کا ذکر کر رہے ہیں, جی نام لے رہے ہیں. ہم پاگل بیٹھے مجنون بن کر کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ بات علی کی ہو رہی ہے. علی علی کرو گے تو بات ہوگی, کیونکہ جن کے نواسوں کو پیٹھ پر بٹھا کے سرکار موہر نبوت پر بٹھا کے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے, یار کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے نا. مجھے کسی نے پوچھا تھا شاہ جی آپ محمد کو اعلیٰ مانتے ہیں یا نواسوں کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا اپنی عقل کا آپریشن کروا, میں اگر نواسوں کو بھی اتنا مانتا ہوں تو وہ بھی محمد عربی کی وجہ سے مانتا ہوں. ورنہ ایسے کئی نواسے جو حضور سے نسبت نہ رکھے میں ان کو قربان کرتا ہوں حضور کی جوتیوں پر, لیکن میں اگر ان کی نواسوں کو سلام کرتا ہوں تو کرتا اس لیے ہوں کہ وہ محمد عربی ان سے پیار کرتے ہیں. ورنہ کئی محمد حسین پھر رہے ہیں لیکن حسین نہیں. بولیے بولیے, کئی محمد حسین تو پھر رہے ہیں لیکن حسین نہیں ہے. کیونکہ حسین لوگ آ کر آج کل بلال بھائی ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے, میں کس کو پکاروں؟ آپ اپنا موازنہ خود ہی کر لیں. آج لوگ نبی بن رہے ہیں, دعوے کر رہے ہیں, یہاں ٹکیاں بنا کر مہر نبوت بنا کر دعوے کر رہے ہیں نبی بننے کے. میں نے کہا جاؤ دعوے کرتے رہو اور قیامت تک کرتے رہو گے. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, جاؤ نبی ہونے کے دعوے کرو, کرتے رہو. مجھے کہنے لگے شاہ جی ساروں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. میں نے کہا کرتے رہیں گے کیونکہ معاملہ بڑا سستا ہے, مار پڑے گی بچ جائیں گے, بچ گئے تو ٹھیک, نہیں تو پھر اڑ جائیں گے, مرید بتھیرے ہو جائیں گے. لیکن حسین بننے کا دعویٰ کو قیامت تک نہیں کر سکتا. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ کہ حسین بننے کے لیے پورا کنبہ کروانا, کربلا میں جانا پڑے گا. بچے 6 مہینے کو قرآن کی طرح اٹھا کر کہنے رہے گا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں, اگر یہ بھی چاہیے تو مجھ سے یہ بھی لے لیں, یہ بھی لے لیں. تو حسین نہیں بن سکتا کوئی بھی آ کر, کبھی نہ, کوئی بھی حسین نہیں بن سکتا. پتہ ہے حسین بننے کے لیے قیمت بڑی ادا کرنی ہے, ہر کا گھر کٹوانا پڑتا ہے, کنبے کا کنبہ کربلا میں لے جانا پڑتا ہے, اوپر گھوڑے توڑوانے پڑتے ہیں, اور پھر پتہ نہیں پھر کیا کچھ ہوتا ہے, پھر ٹکڑے کروانے پڑتے ہیں. بس اس لیے نبی ہونے کا دعویٰ کر لو, حسین ہونے کا دعویٰ نہ کرو. حسین ہونے کا نہ کوئی دعویٰ کر سکا نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا. میری بات مان لے پڑے اپنے آپ. اس لیے ہم تو علی علی بھی کرتے ہیں, حسین حسین بھی کرتے ہیں, اور ہمارا گزارا نہیں ہے ہم نبی نبی نہ کریں. ہم نبی نبی بھی کرتے ہیں. وہ کیوں؟ میں نے آخر میں کہا نبی نبی کرتے ہیں کیونکہ نبی کے صدقے سے علی ملا ہے. بولیے نبی کے وسیلے سے علی ملا ہے, اور علی کے وسیلے سے حسین ملا ہے, اور حسین کے وسیلے سے ہمیں سیدہ کائنات ہماری ماں ملی ہے. کیونکہ اگر حضور نہ ہوتے تو فاطمہ نہ ہوتی. بولیے بات دور نکل جائے گی. آپ چپ ہیں, آپ چپ رہیں, اور آج تک جو چپ بیٹھے ہیں اللہ کرے کہ گھر جائیں کہ بیویاں بھی چپ ہو جائیں, تو چپ بیٹھے ہیں. بولیے جب گھر جائیں تو کہیں سالن پکائے گا, روٹی, اشارے سے باتیں ہوا کریں. اس لیے حضور کی محفل میں آ کے بولا, اور جو بولے گھر جائے تو اس کی بیوی بھی بولے بلال بھائی, اور جب جائے کسی جگہ تو وہ اور بھی بولے تو صحیح, جہاں جائے وہ بولے. کیونکہ یاد رکھیں کہ بولنے والے کو ملتا ہے, بولنے والے کو ملتا ہے. آئیے میرے دامن میں وقت کم ہے, اور میرے ساتھ ایک الحمدللہ میرے برادر چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں الحمدللہ محمد محسن سیفی, آپ کی تشریف لائے ہیں میری حضور کی محفل میں غزل میں, اور میں چاہتا ہوں ایک نعت جو ہے آپ کو پیش کروں تاکہ آپ کی بھی حاضر لگ جائے.
اور محمد اسلم صاحب سے انشاءاللہ آخر میں سنیں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مشاکان رسول. سب سے پہلے تمہیں دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ہمیں دوستوں نے تھوڑا آگے آگے ہو جائے کہ دوست آئے نہیں ان کو نہیں ہوگی، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا آگے ہو جائیں. سنت سے باپ کی محفل ہے، مل کے درود پڑھیں، اس عقیدے سے درود پڑھیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور آمنہ کے لال خوش سماعت کرتے ہیں. کس کا عقیدہ ذرا ہاتھوں کو بلند کر لیں. ماشاء اللہ سبھی کا عقیدہ ہے، تو تمامی دوست ہوش ڈال دیں، کوئی لڑکا ہوش نہ رہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرا مل کے پڑھنے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بالکل پسند کرتے ہیں. 5 شعر کی اپنی حاضری ہے انشاءاللہ. 3 اشعار نعت کے اور 2 مولا کائنات کے پڑھ کے اپنی حاضری مکمل کرتے ہیں. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا کرنا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. کہنے سبحان اللہ. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. تو کسی کو سوڑیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے سایہ نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شان کہ تیری شان کے شایہ نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم. کہتے سبحان اللہ. اور اصل کلام شعر اس کلام کا بالکل آخری شعر حضور آپ کی نظر کرنے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ تیرا کام ہے مینا کے در یتیم. یہ تیرا کام سوڑیا یہ تیرا کام ہے مینا کے در یتیم. ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت
چشم کرم مجھ پہ محشر میں نصیب ارے ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم کیا سبحان اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے کل کا جمال جزم کے چہرے سے ہے آیا سبحان اللہ کل کا جمال جزم کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے وقت کم ہے اور مقابلہ جاتا ہے اور دونوں نزدیک سے لوگ آئے ہیں اتنی بھی ابھی میرے بیٹا محمد سید محمد وقار محسن بخاری فیصلہ آباد سے میرا بیٹا آیا اللہ پاک بیٹے آپ کو بھی ڈھیروں اللہ پاک اس عطا اور خیر اور برکت والی زندگی عطا یقیناً یہ اس بہن کا بیٹا ہے جس بہن کے میرے پر بڑے احسان ہیں تو اس کی نشانی ہے اللہ پاک آپ کو بے شمار پوچھنے آتا ہے آمین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مل گیا ہے درے مل گیا ہے کسی در
کی حاجت نہیں جانتے ہیں وہ دل کی صدا مانگنے کی ضرورت نہیں جانتے ہیں وہ دل کی صدا مانگنے کی ضرورت نہیں یہ لگن تا قیامت رہے یہ لگن تا قیامت رہے پیار ان کا سلامت رہے یہ لگن تا قیامت رہے پیار ان کا سلامت رہے زندگی اس کی بیکار ہے زندگی اس کی بیکار ہے رزق آقا سے الفت نہیں مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی در کی حاجت نہیں ہر گھڑی مہربان ہے ہم تو دو جہاں ہے کون ہے وہ بتائے مجھے جس پر ان کی عنایت نہیں مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی در کی حاجت نہیں اس کا ایمان بے نور ہے وہ خدا سے بہت دور ہے جس کی باروت تصویر ہے ان کی محبت نہیں مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی در کی حاجت نہیں بہت کم ہے اور بات زیادہ ہے اور میں ایک شعر پڑھ کر دینے لگا ہوں مائک بلبل ملتان محمد اسلم سیدی صاحب کو کہ جو گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں اور آپ ابا جی سرکار کے کچھ میں آئے اور آپ نے مقابلے میں حصہ لیا اور آپ نے گولڈ میڈل آپ نے حاصل کیا تو اللہ رب العالمین یہ محبت میں یہ پیار سلامت رکھے یقیناً اس کی زندگی بے نور ہے جس میں سے محبت آقا کی کر نکال دیں تو صرف دنیا کی محبت رہ گئی نا دکھاوے کی محبت تو پھر بے نور ہو گئی ساری بات تو آئیے کافی سارے دوست بیٹھے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں دو شعر پڑھ کر میں دعوت دے دوں نور مکھڑا زلفاں میں کالیاں کالیاں رب بھیجتا درود دیاں ڈالیاں ڈالیاں رب بھیجتا درود دیاں ڈالیاں 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 رب بھیجتا درود دیاں ڈالیاں تے بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیا حضور دیاں محفلاں سجایا کر پڑھ پڑھ سونے تے پڑھ پڑھ سونے تے درود تو پہنچایا کر پڑھ پڑھ سونے تے درود تو پہنچایا کر پتھر ریڑی گیا پسدا ریڑی گیا تیرے خوشحالیاں حالیاں رب بھیجتا درود دیاں حالیاں رب بھیجتا درود دیاں ڈالیاں 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 رب بھیجتا درود دیاں ڈالیاں کھڑا در بار تے ہو سوچی جاواں میں کھڑا در بار تے ہو سوچی جاواں میں کدے کدے تو کھڑے آقا نو سناواں میں کدے کدے تو کھڑے آقا نو سناواں میں اوگے نہ اکھیاں
واسطے چھوٹیاں پیالیاں رب بھیجتا درود دیاں ڈالیاں ڈالیاں رب بھیجتا درود دیاں ڈالیاں تے کاش کتے اسی سارے ہوندے آقا جی دے دور وچ کاش کتے اسی سارے ہوندے آقا جی دے دور وچ رل یارو سارے جاندے عاشقاں دی دوڑ وچ رل یارو سارے جاندے عاشقاں دی دوڑ وچ کتے ناتا کتے ناتا کتے نے قوالیاں قوالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں تے صدقہ نواسیاں دا صد لو مدینے وچ صدقہ نواسیاں دا صد لو مدینے وچ کھنڈ پہلواں کا بلد مسینے وچ کھنڈ پہلواں کا بلد مسینے وچ نالے جوندے جوندے نالے جوندے جوندے دیکھاں روزے دیاں جالیاں جالیاں رب بھیجتا درود دیاں ڈالیاں صدر کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ. اب جس ملتان کی باوقار شخصیت کو گولہ عقیدت پیش کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. میرے عوان میں سب سے عظیم بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، محبوب بھی ہیں اللہ رب العالمین. آپ کا پڑھنا بھی آپ کا آنا بھی اللہ پاک قبول فرمائے. میں یہ باتیں ایسی نہیں کرتا کیونکہ ان کے ابا جی کے پاس ابا جی رحمۃ اللہ سرکار بیٹھا کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ بیٹیاں بھی حافظ قرآن، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. بلال بھائی جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. بیٹیاں بھی حافظ قرآن ہیں، کتنے بیٹے ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہیں. اور پھر قرآن کے حافظ کیوں نہ ہوں، نگاہ کرم جو پاکوں کی ہو گئی ہے. اب نگاہ کرم جو پاکوں کی ہو گئی ہے تو پھر جب رخت سفر باندھ ہی لیا ہے تو پھر اب سفر کی پرواہ کیسی ہے. اب سفر اتنا ہو یا اتنا ہو، جانا تو سنگی کے پاس ہے، جانا تو پاکوں کے پاس ہے، جانا تو حضور کے پاس ہے، جانا تو لجپال کے پاس ہے، جانا تو کریم آقا کے پاس ہے، جانا تو بشیر کے پاس ہے، جانا تو نذیر کے پاس ہے، جانا تو اول کے پاس ہے، جانا تو آخر کے پاس ہے، جانا تو ملجا کے پاس ہے، جانا تو جانے جانا کے پاس ہے، جانا تو محبوب کے پاس ہے، جانا تو محبوب اول کے پاس ہے، جانا تو محبوب خدا کے پاس ہے. پھر پرواہ کس بات کی ہے؟ اتنا ہو یا اتنا، بس جانا تو مدینے میں ہے یا مکے میں. کملے تو بیٹھنا ہے مجنون بن کر، آیا کس لیے ہے؟ روٹی تو کھائی لینی، روٹی تو کھائی لینی کملیا ہے، روٹی تو مل جانی ہے، سرکار کا لنگر تو ملنا ہی ملنا. کملے ہاتھ تو اٹھانا. اگر آج علی اور نبی کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تو نیشن میں وہ تیرے لیے ہاتھ کیسے اٹھائیں گے؟ تو اتنا چمبڑ خان بن کے بیٹھا ہے. اگر کوئی اتنا ملک، کوئی اتنا کریم، کوئی آلو بن کے بیٹھا تو وہ نہ بیٹھے جس کے ہاتھ نبی علی پر نہیں اٹھتے. ہمیں بھی ایسے ہاتھوں کی ضرورت بھی نہیں. بولیے ہمیں ایسے ہاتھوں کی. اب تو جدید تحقیق ہو سکتی ہے، چپ ہو چکی ہے. 2018 میں اس نے کہا یہ ایسے کیوں کرتے ہیں سنی، یہ مسلمان ایسے کیوں کرتے ہیں. اس نے کہا یہ جدید تحقیق ہے، سائنسدانوں نے تحقیق کر رکھی ہے. جو ایسے کارے مارتے ہیں، ایسے علی کرتے ہیں، نبی کرتے ہیں، ان کو کبھی فالج کا اٹیک نہیں ہوتا. جاؤ تمہاری ڈاکٹریاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری سائنسدانوں کی سائنسدانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ایسے کرنا کوئی بیکار نہیں ہے. اگر آج حضور کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں تو قیامت میں حضور آپ کے لیے اٹھے. نعرہ تکبیر. میں مائک پیچھے کرتا ہوں. نعرہ رسالت، آخری تک نعرہ رسالت، حیدری. اور میں کہتا ہوں ہمیشہ، آج بھی کہنے دو، وسیم مجھے منع کرتا شادی نہ کر، میں کہنے دو حرامی اور حلالی کی پہچان یہ نعرہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور ہم
अजान होने लगी है, जरा आजू बाजू में देखना, जो ना बोले घसोन मारना मुंह पर, कहना फिर क्या है, नारा हैदरी। जनाब मोहम्मद असलम हुसैन जी साहब। ओ यार आजम शान सिद्दीक की कुछ नहीं कि को यार हजारा वर्गा। मैं सदके सिद्दीक दे जावां, मैं सदके सिद्दीक दे जावां, जेड़ा जिगरिए यार अली दा। उमर फारूक दे रुतबे आला, जिन्नू मिलिया प्यार अली दा। शान समान प्यार की होवे, जेड़ा हमें जुल्फ करार अली दा। रखे बुग़्ज़ सहाबा नाल जो साए में, ओ नहीं हुबदार अली दा। रखे बुग़्ज़ सहाबा नाल जो साइम, ओ नहीं हुबदार अली दा। क्योंकि गुड़ती विच नबी दा प्यार शामिल, ते नबी नबी ना करिए ते की करिए। जिक्र आप दे सजना बेलियां दा, कड़ी कड़ी ना करिए ते की करिए। चर्चा अल्लाह करीम दिया नेमतां दा, गली गली ना करिए ते की करिए। आल नबी दे असी हां गुलाम नासिर, अली अली ना करिए ते नबी दे असी हां गुलाम नासिर, अली अली ना करिए ते की करिए। मौला अली दी होर की शान दसां, मौला अली दी होर की शान दसां। जे नजरे करम करे ते कंडे नु कली करदा। मौला अली दा लगदा कुछ भी नहीं हो, जेड़ा गैरी अगे जाके कली करदा। मौला अली जाने ने जिस दा भला नासी, अल्लाह पाक उस दी भली करदा। अमर के सरदार अली दा ना सुन के, सुनी हर वेले। मुनकिर सरदार अली दा ना सुन के, ते सुनी हर वेले अली अली करदा। कानू यार ओरूड़ियां फोलना, कानू यार ओरूड़ियां फोलना, हीरा कोई खजीने चो लभदा ए। सदा लज लज पाल ही पाल देने, कदों प्यार कमीने चो लभदा ए। आजा दर्द दी तैनू दुकान दसी, अता के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। तेरी अता के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। तेरी अता के बगैर खुदा भी कुछ नहीं देता। तेरी रजा के बगैर खुदा भी कुछ नहीं देता। तेरी रजा के बगैर चाहते हैं तो खुदा की रजा
کہو گدا سے نہ دست طلب دراز کرے کہو گدا سے نہ دست طلب دراز کرے کہو گدا سے نہ دست طلب دراز کرے یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر کیونکہ یہ دربار محمد ہے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہ دربار آقا کا ہے یہ دربار آقا کا ہے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دربار عالیہ سید عادل شاہ سرکار گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر سید غزالی گیلانی تشریف لے کر آئی ہیں ہم عطا دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا تشریف رکھیے اللہ آپ کی امت راز فرمائے تمام سامعین بیٹھے وقت قبولیت کا ہے یقیناً یقیناً نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر کہو گدا سے نہ دست طلب دراز کرے یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر یہ وہ در ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر میں نے مانا کہ انہیں درگزر کی عادت ہے میں نے مانا کہ انہیں درگزر کی عادت ہے میں نے مانا کہ انہیں درگزر کی عادت ہے وہ بخش دیں گے ہمیں کسی سزا کے بغیر وہ بخش دیں گے ہمیں کسی سزا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر اور خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر ساری عمر دی بسی ہو کمائیے ساری عمر دے بسی ہو کمائیے جگ چھڑ کے سارا سن نال لائیے
مسیحو غمائیے ساری عمر دے میں کچھ بھی نہیں ہاں لجپال میرے تساں جان دیو سب حال میرے میں کچھ بھی نہیں ہاں میں بگڑی بنائی ساری عمر دے اے سیرپ تے کڑیاں ساڑی دوا نہیں انہاں نال ہونی سانو شفا نہیں اے سیرپ تے پڑیاں ساڑی دوا نہیں انہاں نال ہونی سانو شفا نہیں اے دیدار تیرا سنیا دیدار تیرا ساڑی دوائی ساری عمر دے سارا زمانہ وقت مختصر میں اس وقت دے دیتا کہ سارا زمانہ پھر کے میں وکھیا کہ سر تاج داراں دا جھکدا میں وکھیا اے سارا زمانہ پھر کے میں وکھیا کہ سر تاج داراں دا جھکدا میں وکھیا اے ود ساری عمر دے متا کہیں صورت وچ مل پویں متا کہیں صورت وچ مل پویں ایہو خیال جو آئے بدے پن دے ہیں کڈائیں در تے کڈائیں اون در تے ہر در کھڑکائے بدے پن دے کہیں خیرات جبائی کشکول دے وچ کہیں جھڑک ہلائے بدے پن دے ہیں دل نور پنن دا پیشہ نہیں ڈیڈے عشق پنائے بدے پن دے ہیں اے وادی بادشاہی تو تیری گدائی سونیا اسا پننے محض فقیر حصے اسا پننے محض فقیر حصے در جان سنان تے آئے ہیں نہیں ملیا تین جیا در کوئی ساری دنیا چھان تے آئے ہیں زکو خالی دری تو ناموڑی اسا دامن تان تے آئے ہیں اج سبقت پنن دی چسیوں سی کہیں بس دے بھان دے آئے ہیں اے ود بادشاہی تو تیری گدائی ساری عمر دے جند جان تویں ساڈا مان تویں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام اللهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ایک دیوان حجی رحمۃ اللہ علیہ حضرت پر پیش آسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله یا رب العالمین تیرے پیارے محبوب کی محفل میں بیٹھے اور تیرے پیارے محبوب کی محفل کو سجا کر بیٹھی میرے مالک اتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہمارے سن گئی میرے مالک بیٹھتے رہے اٹھتے رہے وضو کر کے آئے باوضو نہ ہو سکے میرے مالک آئندہ باوضو ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک اتنی کمیاں کوتاہیاں میرے مالک کو اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے واسطے سے معاف فرما یا الہ العالمین جتنا ذکر و فکر کیا میرے مالک یقیناً تیرے نام سے کیا اور تیری ذات ہی اعلیٰ ہے تو ہی اعلیٰ ہے ہم تو کم تر ہیں نکمے ہیں میرے مالک کمینے ہیں لیکن تو مانتا ہے نکموں کی میرے مالک ہم ہماری التجاؤں کو مان لے میرے مالک آج سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی حیا والی بیٹی کا واسطہ میرے مالک اکٹھے مل بیٹھے ہیں یا اللہ آج ہماری شرمیں رکھنا میرے مالک ہاتھوں کو کشکول بنا کر بیٹھی ہوں میرے مالک جو مانگے نا تو میرے مالک عطا ہماری چہروں کو نہ دیکھنا ہماری ہاتھوں کو نہ دیکھنا ہماری شکلوں کو نہ دیکھنا نکمے ہیں کمتر ہیں کمینے ہیں لیکن میرے مالک جس کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں وہ تیرا محبوب ہے تیرے محبوب کی حیا والی بیٹی ہے میرے مالک یا اللہ جو کچھ بھی پڑا ہے نعرے لگانے والوں کا ثواب آنے والوں کا ثواب میرے مالک جتنا کلمہ کلام پڑھا درود پاک پڑھا نعت شریف پڑھی میرے مالک سبحان اللہ کا ثواب تمام کا تمام ثواب حضور پرنور رب پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر تو قبول و مقبول کر میرے مالک ہم نہیں پیش کر سکتے میرے مالک تو پیش کر اپنی شان شان پیش کر میرے مالک اپنے محبوب کی شان شان پیش کر آپ کے والدین کریمین کو پیش کر تو قبول و مقبول کر گھرانہ پنجتن آل پنجتن اطہار پنجتن گلدستہ پنجتن کو پیش کرتا ہوں قبول و مقبول فرما میرے پیر پنجتن کو پیش کرتا ہوں قبول و مقبول فرما یا الہ العالمین تمام شہزادیاں تمام شہزادوں کو دست بستہ پیش کرتا ہوں قبول فرما حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی بچے بوڑھے جوان کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات آج تک میرے مالک بہت ہو چکے ہیں میرے مالک ان کو بخش دے یا اللہ ان کو بخش یا اللہ ان کو حضور کا پڑوس عطا یا اللہ وہ جگہ عطا فرمانا جہاں سے حضور کی دل واسطہ بلا واسطہ زیارت ہوتی ہے یا اللہ وہ جگہ میرے مالک عطا کر میرے مالک اس جنت میں اس جگہ پر بٹھانا جہاں پر حضور کی دیدار ہوتا ہے یا رب العالمین مدینہ الاولیاء میں بیٹھا ہوں یا اللہ تمام مدینہ الاولیاء میں جہاں جہاں بھی پیر الزام ہیں جتنے بھی ہیں تمام کو پیش کرتا ہوں قبول و مقبول یا اللہ تمام تر سلاسل سے جتنے ساتھی آئے ہیں نقش بندی ہیں چشتی ہیں قادری ہیں سورگردی ہیں سیفی ہیں یا اللہ جتنے بھی سلاسل سے آئے جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں سب کے پیر خانوں کو سلام یا اللہ سب کے مریدین کو سلام میرے سب سے بڑے قائد جن کو ہم مانتے ہیں میرے حضور اکرم سرور عالم پیارے محبوب تیرے اور میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ العالمین قائدانہ صلاحیتوں پر اور نبوت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا یا اللہ ہمیں حضور کا پڑوس عطا یا رب العالمین آج بیٹھے ہیں میرے مالک کچھ سید زادی کا آج دن ہے میں جاتا ہوں آپ مجھے بلاتے ہیں میں آتا ہوں آج آپ میرے لیے دعا کریں آج اماں جان
سید زادی اما جان والدہ محترمہ کا آج ختم پاک ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ اما پاک کی کچہری امی جان کو نصیب. یا اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کچہری نصیب فرما امی جان. یا اللہ میرے مالک اس شہزادی کائنات جسے حضور پیار سے سیدہ زہرا کہتے ہیں، یا اللہ ان کی کچہری میری امی جان کو عطا. یا اللہ جتنے بھی ساتھی آج اٹھائے بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ دعائیں ان کے لیے کی ہیں جن کی مائیں اس وقت نہیں ہیں. میرے مالک ان کو بھی سیدہ کائنات کی کچہری نصیب عطا. یا اللہ جن کے باپ زندہ ہیں ان کو پیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو متقیسی ان کے ماں اور باپ نہیں ہیں، یا اللہ میں یتیم بھی ہوں مسکین بھی ہوں، سن رکھا ہے تو یتیموں مسکینوں کی سنتا ہے میرے مالک. میرے مالک ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلی علیین مقام عطا فرما. یا رب العالمین اس آستانے پر جتنے آئے ہیں میرے مالک یہ میرا گھر نہیں ہے، میرے مالک یہ میرا گھر نہیں ہے، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں. سونیا جو کچھ بھی ہے سب تیرا ہے، سب تیرا ہے میرے گھر. اور انداز میرے گھر کے بھی کچھ اور ہی ہوں گے. آ جائے گا جس قدم جس روز قدم تیرا میرے گھر میں. اب میں نے در و دیوار پہ لکھوا رکھا ہے اس میں محمد. اب بھولے سے میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا، اب بھولے سے کبھی میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا. یا اللہ جتنے بیمار بیٹھے ہیں تمام بیماروں کی بیماری کو میرے مالک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار سے محبت سے نام نامی اسم گرامی محمد کی برکت سے میرے مالک ان کی بیماری کو شفاؤں میں تبدیل کریں. دعا کریں مخدوم صاحبزادہ والا شان سجادہ نشین دربار عالیہ سید اعظم شاہ سرکار گیلانی رفت جگر. دعا کریں بڑے بھائی جان کے لیے اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی عطا، خیر والی زندگی عطا، برکتوں والی زندگی عطا، سفر مدینہ اور مکہ والی زندگی عطا. یا اللہ اس بوٹے کو ہمیشہ قائم و دائم کر. یا اللہ زندگی عمر خضر عطا، خیر و برکت والی عطا. یا اللہ اپنی عطاؤں والی زندگی عطا. یا اللہ اپنے خاصوں والی زندگی عطا. میرے مالک جتنے بھی ہاتھوں کو اٹھا کر بیٹھے ہیں یا اللہ جو مانگ رہے ہیں میرے مالک آج ان کی شکلوں کو میرے مالک یہ دیکھنا کہ ایک ادنا سے غلام تیرے محبوب کی آل کے ادنا سے ایک کمینے سے یا اللہ ایک حقیر کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. یا اللہ آج جو مانگے تجھے محبوب کی عظمت کا واسطہ ان کو عطا کر. یا اللہ جو بھی صدائے مکہ اور مدینہ لگا رہا تھا یا اللہ سب کو چٹھیاں عطا فرما دے مکہ اور مدینہ. میرے مالک بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ جتنی بیٹیاں جتنی بہنیں جتنی مائیں آئی بیٹھی ہیں اوپر میرے مالک حیا والی چادر کا سایہ ان پر ہمیشہ سلامت فرما. یا اللہ دعا فرمائیں چھوٹا بھائی مخدوم سید امین گیلانی بیمار ہے. یا اللہ اسے تو اپنی رحمت والی کرم والی چادر سے میرے مالک خیر والی زندگی عطا، خیر والی زندگی عطا. میرے مالک میرے بھائی اسلام خواجہ محمد الدین مدنی، محمد محسن سیفی اور میرے بھائی بلال قریشی اور میرے محمد اسلم سعیدی بھائی منظور اور میرے مالک حافظ صاحب بھائی بیٹھے آپ شرافت صاحب اور بھائی پپو اور میرے مالک وسیم علی احمد، میرے مالک محمد یاسین محمود مقصود اور ابو بکر اور محمد افتخار. میرے مالک جتنے بھی چل کر آئے دور سے میرے مالک آج ان کی جھولیوں کو خالی میں رکھنا، تو خیرات مصطفی سے ان کو بے پناہ عطا. یا اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا، خیر و برکت والی زندگی عطا. عدنان مسعود سید زین العابدین گیلانی کو، سید شاہ زیب گیلانی کو، میرے مالک محمد علی گیلانی کو، میرے مالک محمد اسد گیلانی کو، محمد عمر گیلانی کو اور سید زین العابدین گیلانی کو یا الہ العالمین اس خان وادی کا چشمہ چراغ میرے مالک ان کو حضور کی غلامی والی زندگی عطا فرما، عشق والی زندگی عطا فرما. یا اللہ یہ جو کچھ بھی ہے سب تیرے دیے مال میں سے ہے میرے مالک، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے مالک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ابا جان سید اعظم شاہ سرکار گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا فرمائیں اللہ پاک آپ کو حضور کی کچہری نصیب عطا فرما. یا اللہ کا جان کی قبول پر کروڑ حرمتوں کو منظور کرے.
اور جتنے بھی ساتھی دوست احباب جتنی دور سے چل کر آئے ہیں میرے مالک کی جو بھی پریشانیاں ہیں یا اللہ ان کو خوشیوں میں تبدیل فرما. آمین اللہم آمین. دعا کریں کہ بڑی باجی اس گھر کی بڑی بہن آپ کی قبر پر اللہ پاک کروڑ رحمتوں کا نزول. سید حیدر علی گیلانی کی قبر پر اللہ پاک کروڑ رحمتوں کا نزول. یا اللہ اس خانوادہ چشتیہ قادریہ گیلانی میں آباد اور شاد کر. یا اللہ تیرے پھوپھوں کی خوشبو پہ یا اللہ اور اضافہ ہو اور کرم کر. یا اللہ یہ سب دوست آئے بیٹھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے میرے لیے آئے. یا اللہ تو میں ان کو آج دعا دیتا ہوں میرے مالک ان کے گھروں کو تو آباد اور شاد کر. میرے بھائی اسلام اتنی مجبوری میں میں نے آج دیکھا میرا دل آنسو ہو رہا تھا, خون کے آنسو ہو رہا تھا کہ چوٹ لگی ہے لیکن بلاوے کو منتظر اس کو رد نہیں کیا, دعا کو میری درخواست کو رد نہیں کیا, ایسے ہی چلے آئے. میرے مالک اس کو صحت والی زندگی عطا, اپنے بچوں پر قائم دائم والی زندگی عطا. میرے مالک ابو بکر ہے, بھائی امیر بخش ہے, طاہر فیضی ہے, خواجہ محمد الدین مدنی ہے, میرے مالک محمد افتخار میرا بیٹا اور بچے چل کے محمود کا بیٹا ساتھ, میرا بیٹا آیا چھوٹا وہ ساتھ. میرے مالک ان سب کی جھولیوں کو بہت باز سے میرے مالک مالا مال کرنا. ڈاکٹر صاحب کے بچوں نے امتحان دیا, میرے مالک حیدر ہے, عبد الرحمان ہے, یا اللہ ان کو تو مالا مال فرما دے اور ماں باپ کی عزت کرنے والا. ڈاکٹر صاحب دن رات محنت کرتے ہیں. بھائی بلال کی بیٹی اللہ پاک نے امید سے ان کو مالا مال فرمایا تھا لیکن اس کی مرضی ہے. میرے مالک ربیع الاول کی میلاد پر میرے آگے ہوتے سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں کہ آپ آل رسول میں آپ کو سلوٹ مار رہے ہیں. اللہ کے رکشا چلاتا ہے میرے بھائی چودھری محمد عظمت. یا اللہ اس کو عظمت والا بنا, حضور کی شان والا بنا, اس کے گھر کو آباد اور شاد بنا. آمین اللہم آمین. میرے بھائی درزی ہیں, میرے ہمسائے ہیں, پیار کرتے ہیں, جہاں دیکھتے ہیں جھک جاتے ہیں. میرے مالک ان کو ایسا ہے کہ گھروں میں ایسا فیض عطا فرما, ایسا کرم عطا فرما کہ یہ بانٹنے والے بن, حضور کا لنگر پکانے اور کھانے والے بن. یا اللہ جو کچھ مانگا عطا کر دیا. یا اللہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یا رب العالمین اس گھر کو بھی آباد کر, گھر والوں کو بھی آباد کر. دعا کریں اللہ رب العالمین سید زین اللہ بن گیلانی کو اور سید عمیر اعظم گیلانی کو ادرس حضور کا غلام اور عشق بلالی عطا فرما اور غلامی صدی کا قبر عطا فرما. آمین اللہم آمین. یا اللہ جو کچھ مانگا عطا کر دے اور جو کچھ میں ناقص سقط سے نہیں مانگ سکا یا اللہ تو وراء الورا تیری ذات ہے تو اپنی شانوں سے وہ بھی عطا کر. آمین اللہم آمین. یا رب العالمین اس محفل کی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ ونور عرشہ وزین فرشہ محمد مبارک صلی علیہ حق لا الہ الا اللہ بحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام عشاقان رسول کو محفل میلاد کی مبارک. قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں اجوا کھجور میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. کولونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اجوا پیسٹ مدینہ شریف سے درآمد شدہ انتہائی تجربہ کار ماہرین کی روشنی میں تیار شدہ, جس میں اجوا کھجور گٹلی سمیت پیسی ہوئی ہے, شہد اور کولونجی سے تیار شدہ اجوا پیسٹ جو کہ آپ کو دل کی جملہ بیماریوں سے محفوظ رکھے. بائی پاس کرانے سے پہلے ایک بار اجوا پیسٹ ضرور استعمال کریں. جسمانی کمزوری, ہڈیوں کی مضبوطی, گرتے بالوں کی روک تھام اور کینسر جیسے موذی مرض سے بچاؤ میں مفید. شوگر کے مریضوں کے لیے اجوا گٹلی پاؤڈر بھی دستیاب ہے. گھر بیٹھے آرڈر دینے کے لیے ان نمبرز پر کال کریں. اجوا پیسٹ کانٹیکٹ 0320 789 3116.